बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर पाकिस्तान की हुकूमत ना बहुत ज़्यादा परेशान है और इस जीत ने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और इस इत्तेहाद को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि बहुत पीछे धकेल दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत के वुज़रा अपनी माजी में डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक जो नफरत भरी ट्वीट्स थी, इन्हें लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन ट्वीट्स को डिलीट किया जाए, मानने से इनकार कर दिया जाए कि भाई ये हमने नहीं की और हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। उन लोगों को जो इन्हें आईना दिखा रहे हैं एफआईए के जरिए उठवा लिया जाए। हुकूमत मुकम्मल तौर पे परेशान है और एक कोहराम बरपा है इनकी सफ़ों के अंदर। पाकिस्तान को जो पिछले 24 घंटों में ना तलाफी नुकसान पहुंचाया ना इस हुकूमत ने, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी पिछले 24 घंटों में नजर आई, व्यूअर्स, इसकी एक मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और किसने क्या पैगाम दिया और कौन आज भी ढिठाई से डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इस हुकूमत के मास्टर्स एडवाइजरी क्यों जारी नहीं कर रहे और क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई और क्या शटअप कॉल आएगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसकी मुकम्मल तफसील भी व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान का अमेरिका में जलसा और वहां पर मौजूद लोगों ने जो बड़ी तादाद में इमरान खान के इस्तकबाल करते हैं और इमरान खान को सुनने के लिए आए, क्या पैगाम दिया अमेरिका की हुकूमत को और अमेरिका के लोगों को, और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज थी वो व्हाइट हाउस को क्या रिपोर्ट कर रही थी, इसकी तफसील भी व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को एक सेलिब्रिटी क्यों समझते हैं, सेल्फी की जिद कौन करता रहा और क्या कुछ होता रहा व्हाइट हाउस में जब इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान लंदन आ गए हैं और बाऊजी यहां से रवाना हो गए जिनेवा। और फिर इसके साथ साथ बताया जा रहा है, पाकिस्तान से खबर यह है कि मरियम नवाज प्राइवेट त्यारे में वो जिनेवा चली गई हैं। ये जो पब्लिक आपका पैसेंजर प्लेन होता है, आम फ्लाइट से ये क्यों लोग नहीं जाते और ये क्यों अवाम के दरमियान क्या वाकई इतने गैर मकबूल हो गए, अवाम के कहर से ये बचते हैं जो ये प्राइवेट जहाज़ों में सफ़र करते हैं, और क्या पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क ऐसे जो सफ़र हैं उसका मुतहम्मिल हो सकता है, और मरियम नवाज क्या करने गई हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने क्या बताया, इसकी मुकम्मल तफसील भी व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले जो आज का सबसे अहम सवाल है ना कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के बारे में कंसर्न क्यों शो कर रहे हैं, और इस कंसर्न को लेकर पाकिस्तान की हुकूमत क्यों डरी और सहमी हुई है। और बार बार पीपल्स पार्टी ने भी आज खैर कह दिया है कि ये जो दोस्ती है, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती, हुकूमत अपनी पॉलिसीज को देखती है। ये पीपल्स पार्टी को कहना पड़ा, ये कहीं ना कहीं एक खौफ है जो हमें इनकी स्टेटमेंट से खूब जो है वो नजर आ रहा है। मैं आपको ना इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल और जो आई विटनेस हूं मैं इस पूरे वाक़े का, वो मैं आपको बता देता हूं। 2019 में क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब ना पाकिस्तान से बरतानिया आ गए। नवाज शरीफ साहब कभी एक अस्पताल जाते, कभी दूसरे अस्पताल जाते और सारा दिन मीडिया ने इनको फॉलो करता था। तो जो आसपास गोरे थे वो हमसे सवाल करते कि ये मीडिया यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुआ है और किसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो हम बताते कि ये पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है। तो अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं होती थी तो लोग आगे से कहते थे इमरान खान, यानी लोगों को ये पता था कि इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और दुनिया इमरान खान को जानती थी। लेकिन जब हम कहते ना कि इमरान खान नहीं है तो वो बुरा सा मुंह बनाते और कहते कि ये कौन है। तो हम बताते कि ये नवाज शरीफ है, ये 3 बार का वज़ीर आज़म है, ये पाकिस्तान से अपना इलाज करवाने के लिए आया, जेल में था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इसे निकाला। तो इतनी तफसील बताने के बावजूद भी लोगों को नवाज शरीफ साहब का नाम याद नहीं था। ये वो इज्जत थी जो सिर्फ इमरान खान के हिस्से में आई कि आप जब प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते ना तो लोग आगे से खुद कहते थे कि इमरान खान। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कैदी नंबर 804 को ना कैसे जानता है और क्यों जानता है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि इमरान खान व्हाइट हाउस के दौरे पर गए तो उनका ना बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। मीडिया इंटरेक्शन होती है, सवालात का जवाब खान साहब देते हैं और बड़े इत्तमाद के साथ देते हैं। इमरान खान का बैठना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज का चुनाव, उनकी ज़ुबान पर जो अबूर उन्हें था अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऊपर, और जिस तरह से मीडिया उनसे सवाल कर रहा था, इमरान खान उसका जवाब दे रहे थे, इसे एक नेचुरली एक कंपैरिजन के तौर पर देखा गया। और माजी के जो विजुअल्स थे, इसी जगह पर बैठकर बराक ओबामा के साथ बाऊजी ने जो
गुफ्तगू की, उसके साथ लोगों ने कंपेयर किया कि बराक ओबामा बाऊजी को देख रहा था और बाऊजी पर्ची को देख रहे थे, और दुनिया बाऊजी को देख रही थी कि ये बाऊजी कर क्या रहे हैं और हमारी किस तरह से इन्होंने तस्दीक करवाई एज अ नेशन। और इस मीडिया इंटरेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अपनी प्राइवेट रेजिडेंस में लेके, जो व्हाइट हाउस के अंदर ही है, और बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अहलिया हैं उन्होंने इमरान खान के साथ सेल्फी की फरमाइश की। तो इमरान खान सिर्फ एक कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी एक अपनी प्राइवेट लाइफ भी है, जिसको लोग सेलिब्रिटी की नज़र से देखते हैं। और एजाज की बात थी कि इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ जो है वो लोग तस्वीरें बनवा रहे हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आप तस्वीर बनवाएंगे और कहेंगे कि जनाब देखें। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि नौरीन जो खान है, वो भी जब जेल गई तो उन्होंने अपना जो बाजू पे जो प्लास्टर था उसके ऊपर साइन करवाए खान साहब से। तो इमरान खान एक सेलिब्रिटी है जी, और इमरान खान की इस पोजीशन को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बखूबी जानते हैं, और उन्हें यकीनन वो वक्त ज़रूर याद होगा जब उनकी मीडिया इंट्रैक्शन हुई और उन्हें फिर अपनी रिहाइशगाह में लेकर गए, जहां पर उनके साथ जो है वो तस्वीरें बनवाई गई। यानी पूरा प्रोटोकॉल एक सेलिब्रिटी वाला उन्हें वहां पर जो है वो मिला है। मैं व्यूअर्स आपको ये बता दूं कि इमरान खान जब अमेरिका के दौरे पर थे ना, तो एक और बड़ी चीज़ वहां पर क्या हुई, आपको याद होगा कि इसी दौरे के दौरान कैपिटल वन एरिना में, जो वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ा वेन्यू है, वहां एक जलसा किया गया, और तारीखी किस्म का ये जलसा था जिसमें हजारों की तादाद में लोग जो हैं वहां पे जमा हुए। और इससे एक पैगाम जरूर ट्रंप इंतजामिया को ये गया कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर भी कितने मकबूल हैं, उनका क्लाउड कितना बड़ा है, ओवरसीज कम्युनिटी उन्हें कितना फॉलो करती है। और जो नंबर्स हैं, बताया जाता है कि इसमें तकरीबन 20,000 की कैपेसिटी थी, लेकिन लोग इससे ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थे। और अमेरिका की जो एजेंसीज हैं उन्होंने रिपोर्ट किया होगा ना कि सर यहाँ पे एक मुल्क का सरबराह मौजूद है और उसने जलसा किया, और 20,000 के करीब लोग उस जलसे में शामिल थे। मैं आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स की जो रिपोर्टिंग है वो देख रहा था, तो किसी एक चैनल के ऊपर ये रिपोर्ट किया गया बाकायदा तौर पे कि इनकी अपनी जो रैलियां होती हैं उसमें 30-30 हज़ार लोग जो थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना भी वोट बैंक है। जस्ट इमेजिन करें, हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उसका एक अपना क्लाउड है, 30,000 के करीब लोग उसकी अपनी जो रैली उसमें शामिल होते हैं। एक दूसरे मुल्क का सरबराह अमेरिका जाता है और उसका इस्तकबाल वहां की आवाम करती है, ओवरसीज कम्युनिटी करती है, और ये रिपोर्ट व्हाइट हाउस में दी गई कि ये कितना मकबूल है। और पाकिस्तान के जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की जो दोस्ती है एक संगे मील की हैसियत रख सकती है, यानी हम इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एजेंसीज ने बाकायदा तौर पे व्हाइट हाउस पे अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई। फिर इसके साथ मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि इमरान खान की रिहाई के लिए सदर ट्रंप की मुतवक्के कॉल, ये बात मुसलसल की जा रही है ना कि कॉल आएगी और वो कॉल ऐसी होगी कि आप इनकार नहीं कर सकेंगे, और वो फिर वो हुक्म देते हैं। और फिर अगर माजी को देखा जाए, नवाज शरीफ साहब के लिए कॉल आ सकती है तो फिर ये इमरान खान है, और अगर ये कॉल डायरेक्ट पाकिस्तान को नहीं आती, एन मुमकिन है कि इनडायरेक्ट कॉल आ जाए, क्योंकि ऐसे मामलात में इनडायरेक्टली ही पैगाम दिया जाता है। और सऊदी अरब को भी कहा जा सकता है कि आप अपना कलीदी किरदार अदा करें, जाएं सालसी करें। अबू धाबी को भी कहा जा सकता है, और किसी और को भी कह सकते हैं। और मैं आपको एक खबर दे दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो पहली मुबारकबाद है वो सऊदी अरब की तरफ से दी गई, तो आपको पता लग जाएगा कि इनके ताल्लुकात आपस में कितने अहम है। और जब भी पाकिस्तान में इन्होंने कोई गड़बड़ करनी होती है ना अमेरिकन ने, तो वो सऊदी अरब को ज़रूर जो है वो इशारा करवाते हैं, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए ख़राब हो सकता है। तो बाज आ जाएं, इस किस्म के बयान दान दें। और जो पिछले 24 घंटों में आपने बुग़्ज़ इमरान में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है, इसकी धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की है, कोई एडवाइजरी जारी करे, इनके मुंह को जो है वो ताला लगाया जाए, क्योंकि इसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को जो है वो पहुँच सकता है, खुदा ना करे। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब की जो डील के हवाले से माजी में क्या कुछ होता रहा है, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ और आपको पता लग जाएगा कि माजी में अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया इस डील के हवाले से, जो नवाज शरीफ और पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान हुई। नवाज शरीफ को सजा होने के बाद अमेरिका के सदर क्लिंटन ने 3 ममालिक यूएई, सऊदी अरब और कतर को बुलाया और कहा कि मेरा दफ्तर में 20 जनवरी 2001 को आखिरी दिन है और मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले नवाज शरीफ हर सूरत रिहा हो जाएं। और इसके बाद उन्होंने मुशर्रफ पर प्रेशर डाला, और जिसके बाद 10 दिसंबर 2000 को एक जहाज आया और पूरा जो टब्बर था वो साथ लेकर चला गया। तो सर ये फ़र्क है ना,
آج آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس اور یہ لوگ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کیوں نفرت کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوسری چیز، مریم نواز کے بیان اور احسن اقبال کی ٹویٹس جو ہے نا، یہ پاکستان کی فارن پالیسی کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آپ کو فوری طور پر ان ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے، جس طرح آپ 9 مئی میں جب لوگوں کو پکڑتے ہیں نا، قاضی صاحب کے خلاف احتجاج ہوا، لوگوں سے بیانات دلوا رہے ہیں، آپ کو بھی ایک بیان دینا چاہیے کہ جناب معاف کر دیں، غلطی میں ہو گیا، ہم بغض عمران میں اتنا آگے نکل گئے کہ ہمیں اصل جو ہمارے دوست ہیں ان کی پہچان نہیں رہی۔ چلے کوئی بیان آپ دے دیں، لیکن آپ کو یہ بیان جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ آپ نے عمران خان کی نفرت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، یعنی فیوچر میں کسی کو معلوم نہیں تھا، نہ کسی نے کیلکولیشن کی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو اس کا اثر پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ان پر کیسا اثر ہوگا۔ لیکن انہوں نے بغض عمران میں پاکستان کے جو فارن پالیسی اور پاکستان کے تعلقات کو داؤ پر لگا دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور اب یہ امریکہ کے صدر کے خلاف جو ہیں یہ بیانات دے رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ امریکہ یہ کر رہا ہے، انہوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ تنقید کرتے ہوئے ہمیں اسی طرح نظر آئے ہیں۔ ویورز، پاکستان میں صحافت بڑی مشکل ہو گئی ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ صحافت میں کتنی دیر تک لوگ اسی طرح آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہتے ہیں، اور جو صحافی اس گھٹن کے ماحول میں یہ تمام خبریں آپ تک لے کے آتے ہیں، ضرور انہیں یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں کے اندر، کیونکہ بہت مشکل ہے یہ تمام باتیں کرنا۔ پاکستان کے میڈیا کا تو خیر سام سونگ گیا ہے، اور وہ کوئی آپ تک یہ حقائق جو ہے نہیں پہنچا رہا۔ لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر عمران خان کے نام پر پابندی لگا دی جاتی ہے، کنٹینٹ کو فلٹر کیا جا رہا ہے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا ہمارے گھروں کے اندر گھس چکے ہیں، اور سینسرشپ کس مائکرو لیول پر ہو رہی ہے۔ اب جی حکومت کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور حکومت میں جو اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اور اس کے لیے ملک اپنے تعلقات خراب نہیں کرتا، ادھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈیٹا بہت ہے، وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے۔ یہ سارے سیاستدان ڈائریکٹ انڈائریکٹ کٹ پتلی ہیں، اور عمران خان نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو کوئی بھی ان پر اعتماد جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ یہ کہنا، یہ پتہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ماضی میں کہتے تھے کہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کر رہا ہے، ہم خود مختار ہیں۔ تو سر وہ حکومت جو بائیڈن کی تھی، جس کو عمران خان نے جواب دیا، آپ حالات کو مسخ مت کریں، تاریخ کو خراب مت کریں۔ اور خواجہ آصف پاکستان تحریک انصاف کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نہ ایک فینٹیسی میں رہ رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب اگر یہ فینٹیسی ہے تو جو کچھ ماضی میں کلنٹن نے کیا آپ کے باؤ جی کے لیے، تو کیا وہ حقیقت تھی؟ یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں۔ اگر یہ باؤ جی کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ تو پھر عمران خان ہے، اور کبھی بھی کلنٹن کی بیوی نے تو نہیں کہا تھا کہ باؤ جی میں نے آپ کے ساتھ جو ایک سیلفی بنوانی ہے، ایک سیلفی کا سوال ہے، اور نہ باؤ جی کوئی سیلیبریٹی تھے۔ تو اگر ان کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے تو عمران خان کے لیے سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ امریکہ کے اندر جو جس قسم کی لابنگ کی جا رہی ہے، یہ حکومت کے لوگ خود بھی مانتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے اسی انٹرویو کے اندر کہا کہ امریکہ کے جو ہاؤسز ہیں ان میں عمران خان کا مدعا اٹھایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں مدعا اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ مدعا جو ہے وہ کبھی دبے گا نہیں۔ یہ خواجہ آصف کے اپنے الفاظ تھے، تو آپ خود ہی اپنی بات کی اور دلیل کی جو ہے وہ نفی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ فینٹیسی نہیں ہے، آپ جاگ جائیں، آپ کو جاگنا پڑے گا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہاں پہ سب معاملہ ٹھیک ہو گئے، 26ویں یعنی ترمیم ہو گئی، ایکسٹینشن دے دی گئی، عدالتیں ہماری مرضی کی آ گئی، امین الدین کو ہم نے بٹھا دیا، ایک جو آپ کا اسپیکر ہے وہ صادق ہے اور دوسرا عدالت میں بیٹھا وہ امین ہے، تو صادق اور امین نظام آپ نے کھڑا کر دیا، تو اب آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ سر ایک نظام آپ نے کھڑا کیا، اور ایک نظام اس قدرت کا ہے، اور وہ نظام ہمیشہ رہنے والا ہے، تو آپ جو مرضی کر لیں، اوبویسلی آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ اب مل جائے گا۔ فینٹیسی کی دنیا میں کون رہ رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ دیر سے فیصلہ ہو، جلدی فیصلہ ہو، یہ کال ضرور آنی ہے۔ رانا صاحب جی پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ مریم نواز کو ڈیفینڈ کریں، بلکہ خواجہ آصف نے بھی ڈیفینڈ کیا، اور کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دہشت گرد ایکٹ تھا، جمہوری روایات ایسی نہیں ہوتی، اور وہاں پہ بھی لوگوں کو سزا ملی۔ انہوں نے 9 مئی اور کیپٹل ہل، عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے کمپیئر کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اور اس نفرت میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے گا، تو پھر ہمیں اپنے بیانات سے کیسے پیچھے ہٹنا ہے۔ رانا صاحب نہیں پیچھے ہٹ رہے، انہیں مریم کو ڈیفینڈ کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں
کہ ٹرمپ اور عمران خان کی عادتیں آپس میں کافی ملتی ہیں. ہٹ دھرمی امریکہ کے صدر کو رانا صاحب جو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہٹ دھرمی ہمیشہ سے کرتا ہے, دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے, اپنی بات منوانے کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے اپناتا ہے. یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے, یعنی الزام لگایا جا رہا ہے امریکی صدر کے اوپر کہ آپ ایک غیر قانونی کام کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں. وائٹ ہاؤس میں آپ نے ہنگامہ کرایا, یہ بھی کہا ڈونلڈ ٹرمپ یہ سارے کام کرتا رہا. وزیر اعظم کو یقین ہے کہ ٹرمپ عمران خان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. سر آپ کے اس ٹویٹ کا بھی جواب دے دیا نا اگر وائٹ ہاؤس نے, تو آپ سمجھیے گا کہ آپ کی بہت بڑی جیت ہے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وائٹ ہاؤس سے شہباز شریف صاحب کو فون آتا ہے نہیں آتا, شہباز شریف فون ملاتے ہیں, آگے سے کیا جواب آتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور ایک آدھے دن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ٹویٹر پہ تو آپ نے تعریف بھی کر دی, مبارکباد بھی دے دی. اگر شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کرتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا فون ریسیو کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. رانا صاحب نے نا ایک اور بھی خبر دی ہے, کیونکہ اب یہ بغض عمران میں بیانات دے رہے تھے تو اب یہ اعلانات بھی کر رہے ہیں, اور خبر یہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل جنوری کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائے گا. یہ بات کہی جا رہی ہے, 20 جنوری سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے جی اپنے خدشات کا اظہار کیا, اور یہ باتیں مسلسل ہو رہی ہیں. 2 مہینے چلے, 3 مہینے چلے, اس حوالے سے کہیں کنفرم نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کام کیا تو جو 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 5 مہینے بعد فون آنا ہے وہ فون پہلے آ جائے گا, اور آپ کو پھر وہ سب کچھ کرنا پڑے گا, یعنی عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں, اور آپ کے لیے یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ پاکستان میں ایک جنرل پرسیپشن کیا ہے. میری والدہ اللہ تعالیٰ جی ان کو زندگی دے, وہ پاکستان کی خبروں میں اوبیسلی سارا دن سب دوستوں کے ویلاگ سنتی ہیں, اور پھر وہ میری بھی ویلاگز بہت ریگولر سنتی ہیں. تو مجھ سے آج انہوں نے, جب میری ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی یہ الیکشن کے رزلٹ کے فوری بعد, تو میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وعلیکم السلام, اور آگے سے جو پہلی بات انہوں نے کی مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مبارک ہو ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہے, پتر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہے, یہ ان کے الفاظ تھے. تو میں کہا ہاں ماں جی جیت گیا ہے. پھر اگلا ان کا جملہ کیا تھا کہ تو ویکھی 9 دن لگن گے ہور تے 9 نومبر تو پہلے انہیں باہر آ جانا ہے. میں نے کہا ماں یہ باتیں آپ کو کون بتاتا ہے, لے میں نے پتا ہے میرا دل دس رہے ہے. تو دس از دا جنرل پرسیپشن آف پاکستان. بہت سادہ سی خاتون ہے. تو یہ عام آدمی کی پرسیپشن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا پاکستان اور عمران خان کے لیے کتنا ضروری تھا. کسی کا دل نہیں کرتا سر کہ کوئی کسی پر تنقید کرے, جھوٹی اور محاذ بنائے. امریکہ آگے اپنی قوم کو لے جانے کی بات کر رہا ہے, اور ہم یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو مزید اندر کیسے رکھنا ہے. کہیں پر کوئی پلان نہیں ہے, اور یہ پاکستان کی حکومت ہے, اور فوجی ٹرائل کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. فواد چوہدری صاحب کی میں 2 باتیں کر دیتا ہوں جی. یوکرین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے آنے سے ایک تو یوکرین حکومت بہت پریشان ہے, دوسری پاکستان حکومت جو ہے وہ پریشان ہے. اور علی محمد خان پی ٹی آئی کا موقف بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے سے فرق تو پڑے گا کیونکہ ان کے عمران خان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. میں نے عمران خان کو احتجاج کے ساتھ ساتھ مذاکرات کرنے کی بھی تجویز دی جس سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا, لیکن ان کا موقف تھا کہ لگتا نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. عمران خان نے آج واضح کیا کہ وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے. اگر حکومت نے کوئی ایسی آفر کی تو وہ جیل ہی میں رہنے کو ترجیح دیں گے. عمران خان نے آج ایک بار پھر واضح کیا کہ وہ اقتدار میں آ کر کسی سے انتقام نہیں لیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار ہو جائے تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے. اور ٹرمپ انتظامیہ نے عمران خان کی رہائی کی یقین دہانی کرائی. رؤف حسن نے جی یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے 2 یا 3 میٹنگز ہوئی ہیں جی, جن میں یہ ضمانت دی گئی کہ ان کی جانب سے عمران خان کے معاملے کو ترجیح دی جائے گی. پی ٹی آئی کے جی رہنما ہیں جی, بزنس مین ہیں جی عاطف خان صاحب, ان کی اکثر آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اور ان کے خاندان سے اچھے تعلقات ہیں اور ان کی عمران خان سے متعلق براہ راست بات چیت ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اپنے الفاظ کے پکے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ آپ کا دوست عمران خان ابھی بھی جیل میں ہے, اور ٹرمپ نے جواب دیا کہ مجھے اس بات کا علم ہے. تو سر یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ پاکستان میں اور امریکہ سے ضرور جو آئیں گے. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں, یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی بغض عمران میں کیا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کہتے تھے نا کہ کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. بھائی جان اس وقت پوری حکومت کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی طرح یہ بیانات دینے, سمجھ ہی نہیں آ رہی نا, کوئی لائن آف ڈائریکشن نہیں ہے, سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے آقا ہیں ان سے بھی تو
سوال کریں گے نا تم کس کے کہنے پر یہ بیانات دے رہے ہو اور تم ہمارے امریکہ کے ساتھ کیوں تعلقات خراب کرنا چاہتے ہو، تو بہت جلدی جی پاکستان کے طاقتور حلقوں سے شٹ اپ کال آئے گی اور یہ جتنے اس وقت بیانات دے رہے ہیں سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ احسن اقبال لاپتہ ہیں، کوئی بیان نہیں دے رہے، مریم نے کوئی بات نہیں کی، پاکستان کچھ دنوں کے لیے چلی گئی ہیں باہر۔ اب جو خطرہ ہے نا یہ بڑا پاکستان کے لیے خدا نہ خواستہ یہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ایک تو جی آئی ایم ایف سے 7 بلین کا قرضہ پاکستان نے لے رکھا ہے اور آئی ایم ایف وفد جو ہے وہ 11 سے 15 نومبر کو پاکستان آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو قسطیں ہمیں دینی تھی نا جی انہوں نے 40 کے قریب شرائط رکھی ہیں، اس کو ریوزٹ کیا جائے گا اور پاکستان حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ ڈیٹا کو دیکھیں، ہماری بڑی اچھی پرفارمنس ہے، سٹاک ایکسچینج مندی پر کلوز ہوئی ہے، تو امریکہ کی ہاں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور یہاں پہ وزراء جو ہیں وہ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مشیر برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ایسے بیربلوں کو اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ خدا کے لیے پاکستان کے حال پر رحم کرو، کیونکہ تمہاری یہ سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ہمیں مشکلات میں ڈال سکتی ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف وہی کرے گا جی جو اسے امریکہ کہے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منی بجٹ کی بات کی جائے، میں نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے، لیکن یہ اشارے حکومت کی طرف سے اور جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ ہمیں ایک ایک کر کے مل رہے ہیں۔ میں آپ کو ویورز نے کچھ اور خبریں بھی اس حوالے سے دے دیتا ہوں، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ حکومت، یہ جو فارن منسٹر ہے پاکستان کا سابق، اس نے کیا کہا تھا امریکہ میں بیٹھ کر، اور اس کو بچانے کے لیے کس طرح سے شہری رحمان جو وہ آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ جو کچھ کیپٹل ہل میں ہوا اور جو جمہوریت کو 200 سال میں اتنا نقصان نہیں پہنچایا گیا جتنا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے پہنچایا اور ان کے حامیوں نے پہنچایا۔ شہری رحمان کہتی ہیں کہ دوسرے ملک کے نظام میں مداخلت کسی دوستی کے لیے نہیں کی جاتی، دوسرے ملک کے نظام میں مداخلت کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جیسے ملک کی دشمنی بھی بھاری ہوتی ہے اور کوئی بھی ملک کسی دوستی کے لیے دوسرے ملک کو فون نہیں کرتا۔ دوستی میں ٹرمپ نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق کچھ بھی کہہ دینا ہے۔ ٹرمپ کی تمام پالیسیاں امریکہ کو اندر سے مضبوط کرنے کی ہیں اور امریکہ پاکستان میں مداخلت کرتا تھا، وہ دور اب گزر گیا۔ یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہ بھی کنفرم کر دیا کہ وہ دور پچھلا دور تھا جو بائیڈن کا، اور وہ دور گزر گیا اور اب دوبارہ سے ٹرمپ کی حکومت آ گئی ہے اور وہ پاکستان میں کسی طرح کی بھی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ فضل الرحمان صاحب لندن آ گئے ہیں، 10 روزہ یہ دورہ ہے، یہاں پر وہ قیام کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، لیکن باؤ جی یہاں پر نہیں ہیں، کچھ دنوں میں باؤ جی بھی واپس آ جائیں گے، دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن میرے لیے نا ایک بڑی تکلیف دہ خبر یہ تھی کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ مریم نواز پرائیویٹ جہاز میں ملک کو چھوڑ کر گئی ہیں۔ سوال یہ نا کہ آپ پبلک کی سیاست کرتے ہیں نا، عوامی سیاست، کہ عوام کے دلوں میں نواز شریف رہتا ہے، عوام کو بچانے کے لیے نواز شریف ایک مسیحا بن کر پاکستان آ گیا۔ ہم نے یہی نعرے سنے ہیں نا، اور کیا سنا ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن دل کرتا ہے کہ میں بولتا جاؤں اور ان کی جو کلاس ہے نا، ان کی حقیقت وہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ یہ کیوں پبلک کے درمیان بیٹھ کر سفر نہیں کرتے؟ چلیں بزنس کلاس میں بیٹھ جائیں نا، یہ بھی نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ جہاں سے گزریں گے نعرے لگیں گے اور ان نعروں کو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے، طاقتوں کے بھروسے آپ کھڑے ہیں اور عوام آپ کو آئینہ دکھائے گی، اور ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا نا کہ اگر قاضی صاحب کو ایئرپورٹس کے اوپر اگر تنقید ہو سکتی ہے تو اگر ہم عام جہازوں میں سفر کریں گے تو پھر ہمیں کون بادشاہ کہے گا؟ تو ہم تو حکمران خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو دس از اے سیڈ ڈے فار دا پیپل آف پاکستان، اسپیشلی فار پاکستان، چونکہ ہمیں یہ مروسی کردار اور ان کی جو رائل قسم کی لائف ہے وہ ان کے لیے ہوگی، اس کا پاکستان کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔